اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر مصر میں پیدا ہوئے۔ فرعون کو معلوم ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو اس کی بربادی کا باعث ہوگا، اس لیے وہ بنی اسرائیل کے سب لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ لہٰذا آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے نیل میں بہا دیا، جو فرعون کی ملکہ کی نظر سے گزرا۔ اس نے آپ کو بطور فرزند پالا۔ بڑا ہونے پر انہوں نے ایک قطبی کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی حمایت کی، جس میں قطبی مارا گیا۔ اس پر آپ مصر کے باغ کر مدین پہنچے۔ جب شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاں رکھا اور اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرا دی، 12 برس کے بعد وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس آ رہے تھے تو وادی طوی میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور ان کو پیغمبری عطا ہوئی۔ ان کو فرعون کی ہدایت کے واسطے متعین کر دیا گیا اور عصا اور ریت بنا بیضا کے معجزات عطا ہوئے۔ فرعون اپنے جادوگروں کو ان کے مقابلے میں لایا۔ جب وہ سب خود کو حضرت موسیٰ کے مقابلے سے عاجز پا کر ایمان لے آئے، بعد ازاں آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں دریائے نیل پڑتا تھا۔ حکم ربی کے تحت آپ نے اس پر عصا مارا، وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور دریا میں ایک راستہ سا بن گیا۔ فرعون بھی ان کے تعاقب میں چلا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا پر پہنچا اور ایک راستہ بنا پایا تو بلا جھجک آپ کے پیچھے ہی اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا میں اتر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں سمیت پار اتر گئے، مگر فرعون اپنے تمام ساتھیوں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طور پر اتر گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ علیہ السلام پر تو کوہ طور نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں سامری نام کے جادوگر نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ واپسی پر آپ نے بچھڑے کو آگ میں ڈال کر گلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو بجائے شہروں میں بسانے کے ایک بیابان میں لے گئے، جہاں 40 سال کا عرصہ ان کے غلانامہ عادتوں کی اصلاح میں گزرا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 29 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ کے ذکر کے ساتھ اکثر مقامات پر آپ علیہ السلام کے بھائی ہارون کا ذکر بھی آیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں فرعون کے ڈوبنے کا ذکر ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت نہایت عاجزی سے اپنی عبودیت کا اقرار کر کے معافی مانگی، مگر اب معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کو خداوندی جواب ملا، وہ صرف اتنا تھا کہ ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلیں تیری لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں،
چنانچہ آج سے 40-50 سال پہلے اس فرعون کی لاش دریائے نیل سے ملی، جس کی بعض اثرات اور علامات دیکھ کر طبقات الارض کے بڑے بڑے ماہرین اور سائنسدانوں کے متفقہ طور پر فیصلہ دیا تھا کہ یہ وہی فرعون ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا تعاقب کرتے ہوئے غرق ہوا تھا۔ چنانچہ آج بھی اس کی میمائی ہوئی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ۔ تو جو دوست میرے اس چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔